اس میں لگ رہا تھا کہ بڑا سخت میسج دیا گیا ہے. نام نہیں لیا گیا, نہ عمران خان صاحب کا نام لیا گیا, نہ ان کا لیا گیا. اب کلیئر ہو گیا ہے کہ جنرل فیض کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی, کورٹ مارشل اب ان کا قریب ہے. اور اتنے سینئر لیول پہ آج تک کبھی کورٹ مارشل نہیں ہوا, کسی کو سزا نہیں دی. چیف منسٹر کے حوالے سے اریسٹ وارنٹس نکلے ہیں ان حالات میں, جبکہ 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے ایک جلسہ یہ بھی بڑی تینا امپورٹنٹ بات ہے. جلسے میں بنیادی طور پر جو لوگ لانے ہیں وہ کے پی کے سے علی امیر گنڈا پور نے لانے ہیں. اے این پی کی قیادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں ایکویشن سے نکالا نہیں جا سکتا, یا بانی پی ٹی آئی کا بھی ذکر کر رہے ہو سکتا ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, لیکن مولانا ان کا ذکر کر نہیں سکتے اچھے الفاظ میں. کہ یہ لوگ جغرافیہ بدلنا چاہتے ہیں, پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, ان کا حل آپریشن ہے. ناظرین السلام علیکم, میں اور وسیم عباسی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں وی ٹاک کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں. 2-3 خبریں ایسی ہیں جن پر تبصرہ کرنا, جن پر بات کرنا, جن کے بارے میں انفارمیشن آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے, اور وی ٹاک کے ذریعے ہم یہ ڈیلی کے حساب سے یہ انفارمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کی قبولیت آپ تک ہوتی جا رہی ہے, پروگرام پاپولر ہو رہا ہے. میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے کلپ ہم نے دیکھے تھے یا یہ پروگرام دیکھا تھا, تو آہستہ آہستہ پینیٹریشن بڑھ رہی ہے. وہ بات جو حقیقت پر مبنی ہے, جو فیکٹس ہیں بغیر کسی ایگزیجریشن کے, وہ آپ تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں وی نیوز کے پلیٹ فارم سے. آج بھی 3 خبروں پر ہم نے بات کرنی ہے, اور وہ بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو کور کمانڈر کانفرنس کل ہوئی, اس کا اعلامیہ کیا ہے, اس میں کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ کور کمانڈر کانفرنس میں نا آپ پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ لینگویج کیا ہے, باڈی لینگویج کیا ہے, اشارے کیا ہے, کنائے کیا ہے. لیکن کل یوں لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ان کے لیے کوئی خاص پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے ہم پوچھیں گے وسیم عباسی سے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ, منتخب وزیر اعلیٰ, اور ان کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں, اور اس حوالے سے پتہ نہیں اس حوالے سے یا کسی اور حوالے سے گورنر کے پی کے نے بھی ایک بیان داغ دیا ہے. تو اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور تیسری صورتحال, آج مولانا فضل الرحمان نے بڑی فائری تقریر کی اور کشتیاں ہی جلا دیں. وہ بلوچستان اور کے پی کے کی صورتحال سے بہت متفکر لگتے ہیں, اور انہیں یوں لگتا ہے کہ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا اور سیاستدانوں کے ذریعے بات نہ کی گئی تو معاملات اور بگڑ سکتے ہیں. اور یہ اس وقت پاکستان میں ہر شخص جانتا ہے کہ معاملات اور بگڑ جانے کا معنی اور مفہوم اسٹیج پر کیا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ اور جنرل فیض حمید کے لیے خصوصی پیغام کیا ہے. جی عمار صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کور کمانڈرز کانفرنس کل رات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں. تو میں اس کی لینگویج دیکھ رہا تھا, اس سے بڑا کلیئر میسج آ رہا ہے. جنرل فیض کا نام نہیں لیا گیا, لیکن جو اس میں کہا گیا کہ جی فوج اپنی اقدار کے مطابق اپنے ادارے کی روایات کو فالو کرتے ہوئے کڑے احتساب کے نظام پہ قائم رہے گی. اس حوالے سے کسی رول رعایت سے کام نہیں لیا جائے گا, کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا. تو یہ ساری پیغامات اس طرح کے تھے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کی بھی آشیرواد اور بلیسنگ حاصل ہو گئی ہیں جو جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سٹیپ ہے, پاکستان میں پہلی بار آئی ایس آئی کے کسی چیف کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے, اور اس کے خلاف مالی بدعنوانی کے بھی الزامات ہیں, اور اپنے ڈیکورم کو اور اپنی روایات کو فالو نہ کرنے کا, اور اپنے جو قواعد ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو فالو نہ کرنے کا کیس ہے. تو یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈپارچر ہے فرام پاسٹ. تو اس میں کافی اس میں لگ رہا تھا کہ بڑا سخت میسج دیا گیا ہے. نام نہیں لیا گیا, نہ عمران خان صاحب کا نام لیا گیا, نہ ان کا لیا گیا, لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کور کمانڈرز کی بھی انڈورسمنٹ لی ہے, کیونکہ یہ اپنے ادارے کی تطہیر کا عمل ہے. اس سے پہلے وہ چیفز کی جو فارمر چیفز ہیں اور فارمر جو سینئرز ہیں اپنے, ان کی بلیسنگ لے چکے ہیں. ایک ریسیپشن کی تھی, اس میں جنرل کیانی بھی تھے, جنرل راحیل شریف بھی تھے, جنرل رضوان بھی تھے, سینئر آرمی آفیسرز بھی تھے. تو ان کی طرف سے بھی ایک انڈورسمنٹ ملی ہوئی ہے. تو بیسیکلی یہ اپنے ادارے کی تطہیر کا ایک عمل شروع ہو رہا ہے, اور اس میں یہ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ جنرل فیض کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی. کورٹ مارشل اب ان کا قریب ہے, اور اس کورٹ مارشل میں اب جو ہے وہ ان کو کسی رو رعایت کا مستحق نہیں. اچھا, ایک بات لوگ یاد رکھیں. دیکھیے آپ نے تو خبر شیئر کر دی اور بالکل صحیح محاسن کے ساتھ شیئر کی. ایک اس پہ تجزیہ بھی ہے, وہ ایک جملے کا آپ سنتے جائیں پھر اگلی خبر پہ جائیں گے.
اگر فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، فیض حمید کو سزا ہوتی ہے، تو جو لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کی کسی طرح بچت ہو جائے گی، عمران خان اگلے مہینے واپس آ جائے گا، عمران خان اگلے انتخابات میں واپس آ جائے گا، وہ صرف احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب فوج اتنا بڑا رسک لے کے، اور ظاہر ہے ان کی ریپوٹیشن کی بات ہے، کیونکہ ایک فائنینشیل کرپشن کے بھی الزامات ہیں اور پھر ساتھ سیاست میں مداخلت کے بھی الزامات ہیں، یہ سنگین الزامات ہیں۔ اگر اس پہ اتنے سینئر آفیسر کو اتنے سینئر لیول پہ آج تک کبھی کورٹ مارشل نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں دی گئی، اگر اپنے اندر جو شفافیت کا ماحول قائم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو سزا دے سکتی ہے، تو پھر اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کی بچت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان کے جرائم اس سے زیادہ سنگین ہے۔ عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو فوج میں لوگ سوال کریں گے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو تو آپ نے کورٹ مارشل کر لیا، لیکن وہ جو سرغنہ تھا اس کو کھلم کھلا آزادانہ پھرنے کی اجازت دی، تو یہ کانفلکٹ کریٹ نہیں ہو سکے گا۔ اب ذرا مجھے تھوڑا سا بتا دیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، بھئی وہ تو کتنی پرانی بات تھی، اور وہ شہد کی بوتلوں والی علی امین گنڈا پور کو ہم نے دیکھا، پھر آج جو ہم نے رپورٹ پڑھی ہے سیشن کورٹ میں یہ بات اسلام ہوئی آباد کے ہے، سیشن کورٹ، اس میں جناب وہ کوئی ان کے پاس 5 کلاشنکوف، بندوق، حفاظتی جیکٹ اور بم اور پتہ نہیں کیا کچھ دستی بم، اور یہ کچھ اور مبینہ مشروب کی بوتلیں جسے شراب کہتے ہیں، تو وہ بھی میسر۔ شراب کا وہ تھا لفظی معنی تو پینے کی چیز ہے، ہاں، تو وہ شاید اس کو سچی مچی مانی سمجھے، لیکن بہرحال وہ سب ان سے ہو، اور وہ اچانک کیسے نکل آیا یہ سارا سلسلہ؟ یہ 2016 کے اکتوبر کی کہانی اکتوبر ہے، 2016۔ اور اس وقت یہ آپ کو پتہ ہے جو وفاقی حکومت تھی نون لیگ کی اور صوبائی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس وقت ان کے خلاف ایک احتجاج پلان کری تھی پی ٹی آئی، تو یہ بنی گالہ میں آئے ہوئے تھے۔ بنی گالہ میں ان سے یہ جو 6 کلاشنکوف اور بندوقیں اور وہ جو گنز ہیں یعنی پستول، وہ اس کے ساتھ ایک شراب کی بوتل کا مقدمہ ان کے اوپر ہے۔ شراب کی بوتل جب نکلی تو انہوں نے کہا جی یہ تو شراب ہے، سیدھا سیدھا اس کا بوتل کا نام لکھو۔ انہوں نے کہا بوتل پہ نہ جائیں کہ یہ شراب کی بوتل نہیں ہے، یہ شہد کی بوتل ہے۔ انہوں نے کہا آپ لیبلنگ پہ نہ جائیں کہ جو لیبل لکھا ہوا ہے یا جو کچھ کیا ہوا ہے، یہ اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ شہد ہے، اور شہد تو صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ان کے یہ چھیڑ بھی پڑ گئی تھی شہد والی۔ یہ کیس تھا، اور اس کیس میں لگاتار کیس میں سماعتیں ہوتی آج ایک سیشن کورٹ میں سماعت تھی، اور اس میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک فیڈریشن یونٹ کے صدر بھی ہیں، ہیڈ ہیں، مطلب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، تو ان کے خلاف وفاق کی طرف سے یہ وفاقی عدالت کی طرف سے یہ ہونا، ویسے باہر کے ممالک میں تو سٹنگ پرائم منسٹرز کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن خیر چیف منسٹر کے حوالے سے اریسٹ وارنٹس نکلے ہیں ان حالات میں، جبکہ 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے ایک جلسہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جلسہ پلان کیا ہوا ہے، تو اس دوران آپ کے خیال میں اس کی کیا سگنیفیکنس؟ اصل میں دیکھیے آج ویسے تو گورنر کے پی کے اور علی امین گنڈا پور آپس میں رشتہ دار ہیں، اور یہ دوستانہ گولہ باری کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن اب جو ہے جو اس موقع پہ جب ان کے وارنٹ گرفتاری یہاں پر آ گئے ہیں، گورنر کا ایک بیان فیصل کنڈی کا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اسمبلی کا اجلاس اس لیے نہیں بلا رہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہی ان کے خلاف نہ ہو جائے، اور یہ مطلب انہیں اور 8 سپٹمبر کا جلسہ، تو کوئی ایسی سچویشن لگ رہی ہے کہ جس میں 8 سپٹمبر کے جلسے میں سے پہلے علی امین گنڈا پور کو خوف زدہ کر دیا جائے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کہ وہ اس جلسے میں اس طرح شرکت نہ کر سکیں، کیونکہ جلسے میں بنیادی طور پر جو لوگ لانے ہیں وہ کے پی کے سے علی امین گنڈا پور نے لانے ہیں۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے، بڑی آپ نے سگنیفیکنٹ بات کی۔ اب آتے ہیں جی کے پی کے ہی بڑے رہنما ہیں اور نیشنل لیول کے رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا بیان آیا ہے، اور ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبہ بلوچستان میں وفاقی حکومت کی یا حکومت کی کوئی رٹ باقی نہیں رہی ہے، لا لیسنس ہو گئی ہے۔ انہوں نے سیاستدانوں کا مقدمہ بھی لڑا، انہوں نے کہا کہ جی سیاستدان کوئی سمجھے کہ ریلیونٹ ہے تو وہ احمقوں کی اس میں رہتا ہے، بالکل سیاستدان آج بھی ریلیونٹ ہیں اور وہی سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی گولی اور بندوق کے سر سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کو مذاکرات اور سیاسی طریقے سے حل نکالنا پڑے گا۔ تو اس پر ظاہر ہے ان کا تو یہ کہنا ہے، لیکن کل ہم نے انٹرویو کیا تھا جو فارمر پرائم منسٹر ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بہت ہی ڈفرینٹ سولوشن پیش کر رہے ہیں۔ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی حل ہونا چاہیے، ناراض بھائی بلوچستان ہیں ان کے خلاف،
انوار اللہ کاکڑ جن کا تعلق خود بلوچستان سے، ظاہر ہے پشتون کمیونٹی سے ہیں لیکن سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ گولی سے حل ہوگا. انہوں نے کہا جی ایک ضرب عضب کی طرز کا بڑا آپریشن ہونا چاہیے، جو پہاڑوں پہ ٹھکانے ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے. آپریشن ہی اس مسئلے کا حل ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روڈز کا مسئلہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر کا مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جو روڈ گوادر سے کراچی تک 48 گھنٹوں والی ہوتی تھی، گزشتہ سالوں میں بہتر ہو کے وہ 12 گھنٹے پہ آ گئی ہے. تو اسکول بھی بنے، یونیورسٹیاں بھی بنی ہیں، ہاسپٹل بھی بنے، پھر کیوں نہیں بہتری آ رہی؟ تو اس کا مطلب ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جغرافیہ بدلنا چاہتے ہیں، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، ان کا حل آپریشن ہے. اب یہ ایک جو بلوچستان کا سیاستدان کہہ رہا ہے کہ آپریشن حل ہے، جبکہ یہ جن کی پارٹی کی بڑی پریزنس ہے بلوچستان میں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اچھا حل ہے. اس میں مولانا صاحب نے اپنے بیان میں 2 باتیں کی، اور گفتگو تو آپ کو پتہ بہت اچھی کرتے ہیں مولانا صاحب. ایک بیان میں بیان کے ایک حصے میں انہوں نے سیاستدانوں کا کہا کہ سیاستدانوں کو ایکویشن سے نکالا نہیں جا سکتا، اور ان کا جو جس طرف انہوں نے انڈیکیٹ کیا سینئر سیاستدانوں کو، یعنی وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، نواز شریف کا ذکر کر رہے ہیں، ANP کی قیادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں ایکویشن سے نکالا نہیں جا سکتا. یا بانی PTI کا بھی ذکر کر رہے ہو سکتا ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہوں، لیکن مولانا ان کا ذکر کر نہیں سکتے اچھے الفاظ میں. اچھا دوسری جانب انہوں نے کہا جو نوجوان ہیں وہ جذباتی ہیں. 2 طرح کی قوتیں لڑ رہی ہیں. ایک قوت ہے جو پوری طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے اور وہ ملک توڑنے کے در پہ ہیں، اور ایک قوت ہے جو ہمارے جیسے سینئر لوگ ہیں جو ملک کی محبت کی خاطر آخری حد تک جانا چاہتے ہیں. اب یہ 2 قوتیں ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ چل رہا ہے. میں کچھ مولانا صاحب سے ایگری کرتا ہوں، کچھ کاکڑ صاحب سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے بندوق کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہتی، مسئلے کا حل ڈائلاگ میں ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پاکستانی ہو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتا ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، پاکستان پاسپورٹ کو چلاتا ہے، دہشت گردی کی واقعات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے پاکستان میں، ایسا شخص ہمیں درکار نہیں ہے. ایسے شخص کے خلاف ریاست کو آپریشن کرنا چاہیے. گروہ ہے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور اس طرح کے لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی سفاکانہ کارروائیوں سے باقی لوگوں کو بچائے. اور یہی صورتحال بلوچستان میں کچھ ایریاز کی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے علاقے ایسے، پشتون بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، بلوچی بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت بگڑ چکے ہیں، ان کا حل سزا میں ہے. اچھا مولانا صاحب کا آپ نے بتایا کرکٹ بہت چل رہا ہے آج کل، بہت اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن اس حوالے سے اگر آپ کوئی قوم کے نام پیغام دینا چاہیں. میں پیغام کیا دینا یار، ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں. لیکن میری محسن نقوی صاحب سے یہ درخواست ضرور ہے کہ وہ چیئرمین PCB، وزیر داخلہ اور سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کریں اور کٹہرے میں کھڑے کریں اور ان سے سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو کرکٹ کی تباہی ہے اس کے ذمہ دار تم تینوں ہو، اور اس کا حل بھی تمہیں پیش کرنا پڑے گا اور اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی. تو یہ محسن نقوی صاحب کر سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے آج کا پروگرام ختم ہو گیا ہے. امید ہے ناظرین آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیے VNews.pk.